بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف خدا میں بہت رویا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اتنا روئے کہ ان کے رخسار پھٹ گئے، ان پر سے گوشت اور چمڑا غائب ہو گیا، بالآخر ان کے دانت نظر آنے لگے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے یہ دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، فرمایا بیٹا مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اگر میں تمہارے دانتوں کے چھپانے کا بندوبست کروں تو کیسا رہے گا؟ آپ نے عرض کیا بہت بہتر، جیسے آپ کی مرضی۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اون لے کر اس سے ایک پھاہا سا بنایا اور آپ کے چہرے پر رخساروں کی جگہ رکھ دیا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام جب رونا شروع کرتے تو وہ پھاہا تر ہو جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ اس کیلے پھلا کو اتار کر اس کی جگہ نیا پھاہا رکھ دیتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام پھر روتے، وہ پھاہا پھر آپ کے آنسوں سے تر پتر ہو جاتا۔ آپ کی والدہ محترمہ اسے پھر بدل دیتی۔ کئی بار ایسا ہوا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب اپنے ماننے والوں کو وعظ اور نصیحت فرماتے تو آپ لوگوں سے پوچھ لیتے کہ تم میں حضرت یحییٰ السلام تو نہیں بیٹھے؟ اگر بیٹھے ہوتے تو حضرت زکریا علیہ السلام آپ کی بہت زیادہ رقت قلبی کا لحاظ کرتے، قیامت اور جہنم کا ذکر نہ کرتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام مجمع میں ایک طرف سڑ جنب چھپ کر بیٹھے تھے تاکہ حضرت زکریا علیہ السلام انہیں دیکھ نہ سکیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام آئے اور حسب معمول وعظ شروع کرنے سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ تم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تو نہیں بیٹھے؟ چونکہ لوگوں کو آپ کی موجودگی کا علم نہ تھا اس لیے آپ نے کہا کہ نہیں، لہٰذا آپ نے بڑے وقت امیز لہجے میں اپنے وعظ کا آغاز کیا اور فرمایا بھائیو میری بات غور سے سنو، اپنے رب سے ڈرتے رہا کرو۔ ابھی میرے پاس جبرائیل امین یہ پیغام لے کر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں ایک درجہ تیار کر رکھا ہے جس کا نام وادی سکون ہے۔ اس وادی میں اللہ نے ایک پہاڑ بنایا ہے جس کو غضبان کہا جاتا ہے۔ جہنم کی اس وادی سے صرف وہی بچ سکے گا جو دنیا میں اللہ کے خوف سے بہت رویا کرتا تھا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جب آپ کا یہ وعظ سنا تو ایک دردناک چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کافی دیر بعد بے ہوش رہنے کے بعد جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے پھر رونا شروع کر دیا، اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور سر میں جھانک کر ڈالتے ہوئے جنگل کی طرف چلے گئے۔ آپ کی حالت دیکھ کر سب لوگ بھی روتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے جنگل کی طرف چل دیے، مگر جنگل میں تلاش بسار کے باوجود آپ کو نہ پا سکے۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس حالت سے بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ان کی گمشدگی کی وجہ سے، غم کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ لوگ آپ کو چارپائی پر ڈال کر آپ کے باہر واپس لے آئے۔ جب آپ کی زوجہ محترمہ نے یہ صورتحال دیکھی تو لوگوں سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے ان سب کو کچھ بتا دیا جن سے ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب یہ بات سنی تو صبر نہ کر سکی، اپنی لاٹھی اٹھائی اور حضرت یحییٰ کو تلاش کرنے نکل پڑی۔ آپ کی والدہ 3 دن تک مسلسل جنگل میں آپ کو تلاش کرتی رہی مگر آپ نہ ملے۔ بالآخر آپ کی والدہ نے چند چرواہوں کو دیکھا جو جنگل میں بکریاں چرا رہے تھے۔ انہوں نے ان چرواہوں سے آپ کے بارے میں پوچھا۔ چرواہوں نے کہا کہ تو ہمیں کچھ معلوم نہیں، البتہ گزشتہ رات ہم اس پہاڑ سے کسی آدمی کی آواز سنی تھی جو یہ کہہ رہا تھا ہائے افسوس جہنم میں وادی سکوان بھی ہے، ہائے افسوس وہاں غضبناک پہاڑ بھی ہے، ہائے افسوس جہنم کی آگ کتنی سخت کتنی گرم ہے۔ آپ کی والدہ پہاڑ کی طرف گئیں تو دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام وہاں غمزدہ اور پریشان حالت میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہی کچھ کہے جا رہے ہیں جو چرواہے نے بتایا تھا۔ انہوں نے آپ کو اٹھایا، سینے سے لگایا، پھر ساتھ لے کر واپس گھر کی طرف لوٹ آئیں۔ گھر آ کر آپ کی والدہ نے
جو کی روٹی اور گوشت آپ کے سامنے رکھا اور کہا بیٹا اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی اولاد پر جس حق کی قسم اٹھائی ہے میں تجھے اس کا واسطہ دے کر کہتی ہوں کہ میری بات مان جا، یہ کھانا کھا کے پاؤں کو ہلا کر اپنے آپ کو بیدار کر دے۔ کہنے لگا جناب اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور لے اور کم از کم آج کی رات ہی آرام کر لے، یہ بوسیدہ کپڑے بھی اتار دے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ماں کی ممتا کے سامنے مجبور ہو گئے اور رو پڑے، لیکن پھر کھانا تناول شروع کر دیا اور کھانے کے بعد سو گئے۔ جب سحری کا وقت ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ کو فرمایا کہ شاید آپ کو میرے گھر سے بڑھ کر کوئی اور اچھا گھر مل گیا جس کی وجہ سے آپ آرام سے سو رہے ہیں۔ مجھے میری عزت و جلال کی قسم اگر آپ میری جنت کو صرف ایک بار دیکھ لیتے تو ساری عمر اس کے شوق میں ہی روتے رہتے، اور اگر آپ میری تیار کی ہوئی آگ کو دیکھ لیتے تو اس کے خوف سے آپ کی ہڈیاں پگھل جاتی۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے بستر سے اٹھے اور شدت غم سے روتے ہوئے باہر نکل آئے۔ اس کے بعد ان کی والدہ نے ان کی میت ہی دیکھی۔ حضرت بیٹی علیہ السلام کو کسی بدبخت ظالم نے قتل کر دیا تھا۔ مزید اس طرح کے واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں۔